الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد ناصر صاحب گولڑوی، برادر مکرم صاحبزادہ محسن رضا صاحب مدظ اللہ العالی، ثنا خانان گرامی، دوستو، بزرگوں، اللہ کریم کے خاص کرم، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر ہم سب حاضر ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم جملہ منتظمین کا انتظام کرنا، معاونین کا مدد کرنا، جملہ حاضرین کا حاضر ہونا، سامعین کا سننا، اور اپنے وقت پر علماء کرام جتنے بیان کریں گے اللہ کریم سب کا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اکثر احباب کے علم میں ہے کہ ہم ایک نظم و ضبط کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ محفل کو لے کے چلتے ہیں، عام روٹین سے ہٹ کے۔ یہ نہیں کہ بندے آئیں گے تو محفل شروع ہوگی، اور پھر جب بندے آ جائیں گے تو پھر ان کو باندھ کے رکھ لیا جائے گا کہ اب بیٹھے رہو۔ مقرر وقت پر ابتدا اور مقرر وقت پر انتہا۔ تو 3 گھنٹے کا آج کا ہمارا یہ پروگرام، چونکہ 3 خطابات ہیں، 3 گھنٹے کا پروگرام طے پایا، تقریباً 7:30 سے لے کر 10:30 تک ہم نے اس پروگرام کو انشاءاللہ وقت مقرر پر کلوز کرنا ہے، 10:30 سے 11:45 انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ علماء کرام اپنے اپنے وقت پر جلوہ فرما ہوں گے اور اپنے اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کریں گے۔ خطبہ استقبالیہ کے ضمن میں صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر ابرار حسین صاحب آپ کے آنے تک چند احکامات شریعت مطہرہ کے میں نے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور شاید ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کئی سال پہلے اس پہ گفتگو کی ہو، نہیں تو اس موضوع پر گفتگو نہیں کی گئی ہمارے سٹیج پر، جس موضوع پر آج میں آپ حضرات کے سامنے شریعت کے چند احکامات رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور بڑا نیا موضوع ہے۔ جب ساری دنیا کے انسانوں کو حضرات اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور ہر انسان کو ہدایت بھی رب کی بارگاہ سے ملتی ہے، تو پھر نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ جب ہر ایک کو ہدایت رب نے دینی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، ہدایت بھی اسی نے دینی ہے، تو پھر سارے انسان صبح اٹھتے اور رب کی ذات کو پہچان چکے ہوتے، فرشتوں کو پہچان چکے ہوتے، آخرت پر ایمان لا چکے ہوتے، یہ نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت نبوت ایسے نیا موضوع ہے نا، ضرورت نبوت، نبوت کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ والا شان
صاحبزادہ غلام محی الدین قادری صاحب برادر مکرم قاری محمد ریاض سیالوی صاحب جال چکیاں سے تشریف لائے. اللہ پاک ان کا آنا ہم سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء کرام آتے رہیں گے. حافظ صاحب کی ڈپٹی ہے وہ انہیں اپنے اپنے مقام پہ بٹھاتے رہیں گے. آپ حضرات کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. پریشانی ہوگی بات بات نا لوگ آپ کی طرف توجہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس کو چھوڑیں آپ لائف کو. اگر نہیں ہو رہا تو نہیں تو کسی اور پر چلا دیں. ضرورت نبوت. نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس دنیا میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ اس پہ شاہد ہیں حضرات. جن لوگوں نے بھی بغیر نبی کے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہی نبی کو درمیان میں نہیں لے آئے. بغیر نبی کی ذات کے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. وہ لوگ گمراہ ہو گئے. وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اس وقت آپ کے قریب ہے ہندوستان. ان کے ہاں نبوت کا کنسیپٹ نہیں ہے. ایک خدا کی بجائے وہ درجوں نہیں سینکڑوں بتوں کو خدا مانے بیٹھے ہیں. نبی کا انکار کیا, نبوت کا انکار کیا تو بتوں کے سامنے جھکنے والے بن گئے. ایک قوم ہے جسے کہا جاتا ہے مجوسی, آگ کے پجاری بن گئے. نبی کا بوا چھوڑا, نبی کی نبوت کو چھوڑا, آگ کے سامنے جھکنے لگ گئے. ہندوؤں نے خدا اور اپنے درمیان نبی کے وسیلے کو چھوڑا تو بتوں کے پجاری بن گئے. یہ دنیا کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ خدا کی ذات تک پہنچنے کا صحیح راستہ اگر دنیا والوں کو کوئی ذات دکھا سکتی ہے تو اسی ذات کو دنیا میں نبی کہا جاتا ہے. کہ دنیا نے رب تک پہنچنا ہے اور ہم ہیں انسان. دوسری وجہ عرض کر رہا ہوں, بڑی توجہ حضرات, ہم ہیں انسان اور ہم نے رب کی ذات تک پہنچنا ہے. اور اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. اس کا جو کمال ہے, اس کا جو فیض ہے, ہم میں سے عام انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ پاک کا فیض دین کا رب سے حاصل کر سکے. عام انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے. میں ایک حدیث آپ کو مثال کے لیے عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, بخاری شریف میں موجود ہے. حضور اونٹنی پر جلوہ کر رہے ہیں اور اونٹنی بیٹھ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ, پیشانی مبارکہ پہ پسینے ایسے نورانی قطرے بن کے چمک رہے تھے جیسے کائنات کے ہیرے چمک رہے ہوتے ہیں. وہ اونٹنی بیٹھ گئی جس پر حضور جلوہ گر تھے. اور کریمہ کا سلمہ کے جسم اطہر اور بالخصوص آپ کی پیشانی مبارکہ سے پسینے موتیوں کی طرح اور ہیروں کی طرح نور بن کے چمک رہے ہیں اور نیچے جلوہ گر ہو رہے ہیں. عرض کیا گیا آقا یہ سواری کیوں بیٹھ گئی؟ فرما میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء سلمہ کا قلب اطہر دنیا کے تمام سینوں سے طاقتور ہے, لیکن وحی کا نزول ہو رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کتاب الوحی بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور پر سخت سردیوں کے موسم میں وحی نازل ہوتی, اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پسینے کے اثار نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. حضرات وحی کا وزن اتنا ہے یا وحی کا جلال اتنا ہے. آپ نے قرآن نہیں سنا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. حضرات اگر یہ قرآن آتا نا پہاڑوں پر تو وہ ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. جس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے اس قرآن کو اپنے قلب اطہر پہ جگہ دی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دی ہے. تو
تو یہ قرآن جو آج تیرے میرے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی آسانی سے ہو گیا ہے، یہ اللہ نے قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور حضور کے قلب اطہر کا فیض ہے کہ تیرے میرے دل میں قرآن ہے، درمیان میں دل مصطفیٰ وسیلہ ہے۔ رب نے قرآن دل مصطفیٰ پہ نازل کیا، اور دل مصطفیٰ کے فیض سے امت مصطفیٰ کے دلوں میں قرآن محفوظ ہوا۔ اللہ پاک کی طرف سے ڈائریکٹ احکامات عام انسانوں کو دیے جاتے ہیں، ہر بندے پہ وحی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک عام بندہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، عام بندہ ہے نا، کچہریوں میں کام کرنے والا منشی، اور وہ کہتا ہے مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا پھر تیری حالت کیا ہوتی ہے؟ میں موضوع سے باہر نہیں نکلوں گا، موضوع کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جب مجھے وحی آتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں۔ جس پر جھوٹی وحی آ رہی ہے اتنی بات تو وہ بھی کر رہا ہے، یعنی ہمارے نزدیک تو وہ بھی جھوٹا، اور جو وحی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹا۔ وہ کہہ رہا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ اس وقت میری حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب ہر بندہ صبح اٹھتا اور کہتا مجھ پر رات کو وحی آئی ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ نہ ہوتا، رسالت کا سلسلہ نہ ہوتا، اور پتہ نہیں وہ علل تلل کیا کچھ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا۔ اس لیے رب نے خاص ہستیاں چنی، خاص سینے چنے جن پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وہی ہستیاں اور وہی سینے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ عام انسان صبح اٹھتے، رب کی طرف سے سارے پیغام ان کے سینوں پہ آتے، ان میں یہ طاقت ہی نہیں تھی، یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی طرف سے سارے احکامات لے سکتے، حاصل کر سکتے، لیکن ضرورت تھی ان کو کہ کوئی انہیں بتائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کوئی انہیں بتائے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کتنی کمال والی ہے، کوئی انہیں بتائے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر رب کریم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کچھ ایسی ہستیوں کو واسطہ بنایا جن کو اللہ پاک نے دو طرف عظمتیں عطا فرمائیں۔ ایک طرف کی عظمت یہ ہے کہ وہ حالت نور میں اللہ سے فیض لیتے ہیں دین کا، اور دوسری طرف کی عظمت یہ ہے کہ وہ حالت بشریت میں مخلوق کو فیض دیتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے کمال دیا کہ وہ رب کی ذات سے فیض لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور مخلوق کی طاقت کے مطابق مخلوق کو فیض دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اور یہ خصوصیت عام انسان میں نہیں ہو سکتی کہ ڈائریکٹ اللہ پاک کا پیغام سنے بھی صحیح پھر بندوں کو سمجھائے بھی صحیح، عام انسان میں نہیں۔ تو خاص ہستیاں چاہیے تھیں، ان خاص ہستیوں کو نبی کہتے ہیں۔ تو ضرورت نبوت اس لیے پیش آئی حضرات گرامی قدر، کائنات عالم کی تخلیق کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی اس لیے آئے تاکہ اس دنیا کے لوگوں کا رابطہ رب سے قائم رہے، اور رابطے کا ذریعہ اللہ پاک نے نبیوں اور رسولوں کو بنا کے دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ اچھا پھر کوئی کہہ سکتا ہے اس پر کہ حضرت کتاب آ جاتی، یہ بھی تو کافی تھا نا۔ اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آج بھی تو صرف کتاب ہی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں نا جی صرف کتاب کافی تھی۔ میں نے کہا کتاب آ جاتی اور کتاب کو سمجھانے والا ہی کوئی نہ ہوتا جی، کتاب آ جاتی رب کی طرف سے، سمجھانے والا ہی کوئی نہ ہوتا، تو پھر حضرت زمین سے کتاب اٹھاتے اور آپ عرش الہیہ کے پار جاتے جی، لا مقام جاتے، کہاں جاتے؟ رب سے کہاں جا کے پوچھتے کہ مالک الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا معنی کیا ہے؟ اور غلاموں نے بھی حد کر کی، بخاری کے لفظ ہیں، عرض کیا سونا نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نبیوں کے تاج نے فرمایا، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اس سوال کے جواب میں جب عرض کیا آقا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی،
پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، یعنی مجھے دیکھتے جاؤ، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ، جہاں کھڑا ہوں وہاں کھڑے ہو، جہاں رکوع کروں وہاں رکوع کرنا، جہاں جلسہ کروں وہاں جلسہ کرنا، جہاں قومہ کروں وہاں قومہ کرنا، جہاں میں قعدے کے لیے بیٹھوں تشہد کے لیے قعدے میں وہاں بیٹھ جانا، میری اداؤں کے مطابق اوپر نیچے ہونے رہنا، تمہاری نماز بھی ہو جائے گی، عبادت خدا بھی ادا ہو جائے گی۔ صرف کتاب آتی حضرات، اور کوئی پوچھتا کہ اس میں لکھا کیا ہے، کون سمجھائے؟ نبی اور رسول ساتھ نہ آتے تو ہمیں سمجھ کوئی نہ آتی، تو رب نے کرم بالائے کرم کیا، اس نے نبی بھی بھیجے، نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اکثر علماء کے نزدیک، اور بعض وہ ہیں جو صرف نبی ہیں۔ رسول کا درجہ نبی کے درجے سے بڑا ہے، کیونکہ رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نبی کا درجہ رسول کے درجے سے کم ہے۔ ہر نبی کتاب نہیں لے کے آیا، لیکن جو نبی رسول بھی ہو وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، کہ اللہ پاک کی طرف سے اس پر صحائف نازل کیے جاتے ہیں۔ اب پھر وہ نبی جب تشریف لے جاتا ہے، وہ نبی جب تشریف لے جاتا ہے تو دوسرا نبی آ جاتا ہے۔ بعض نبی پھر پچھلی نبیوں کی شریعتوں کو لے کے چلے، اور بعض نبی جو رسول بھی تھے وہ اپنی شریعت لے کے آئے، جیسے آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، کہ آپ کے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بہت سارے احکامات پچھلے نبیوں کے دین کے بھی ہیں، اور بہت سارے احکامات حضور کے اپنے دین کے بھی ہیں جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھے، پر کیفیہ موضوع نہیں ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ کرامی قدر حضرات، پھر عام انسان کے اندر اتنی خصوصیات، اتنے کمالات نہیں ہیں جتنی خصوصیات اور کمال اللہ نے نبیوں کی ذوات میں رکھی ہے۔ کتاب ہوتی ہم پڑھتے، آنکھیں ہوتی ہم تکتے، لیکن کبھی آنکھیں بھی تو دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ عقل ہوتی ہم عقل پہ پرکھتے، لیکن کبھی عقل سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، جہاں آنکھ بھی غلطی کر جاتی، جہاں عقل بھی غلطی کر جاتی، جہاں عام دنیا کے بندے کے لکھی ہوئی کسی کتاب کا کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا، وہاں کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے تھی جو عقل کی غلطی کی بھی اصلاح کرتی، جو آنکھ کی غلطی کی بھی اصلاح کرتی، اور اس کی اصلاح اتنی کامل ہوتی کہ اس اصلاح میں کوئی شک نہ ہوتا۔ وہ ہستیاں جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، کہ ان کی ہستیاں وہ ہیں، ان کی عقل بھی کمال والی، ان کا علم بھی کمال والا، ان کے کائنات میں کردار بھی کمال والا، تاکہ دنیا والوں نے جو دین سمجھنا ہے عقل پہ پرکھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، نبی کی سنت سے سمجھیں گے تو بیڑا پار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی اور میری عقل جہاں ٹھوکریں کھا جاتی، آپ کے اور میری آنکھیں جہاں دھوکہ کھا جاتی، آپ اور میں جہاں دنیا کے معاملات ظاہری طور پہ سمجھتے صحیح کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے تھی جو بتاتی صحیح وہ نہیں ہے جو تیری عقل کہتی ہے، صحیح وہ ہے جو رب کی شریعت کہتی ہے۔ تو وہی رب کی شریعت لانے والے کو ہی تو نبی کہا جاتا ہے حضرات۔ جو رب کی طرف سے شریعت لائے اسے نبی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر انسان کی فطرت کیا ہے؟ طبی طور پر مزاجن انسان کی فطرت میں ہے کھانا، ہے نا؟ انسانوں کی فطرت میں پینا، سونا، آرام کرنا، جی شادی بیاہ، ازدواجی زندگی کے معاملات، بیوی بچوں سے پیار، کاروبار، نوکریاں،
یہ ساری انسانی جسم کی ضروریات ہیں، فطری ضروریات ہیں۔ اچھا اب نبی نہ آتا اگر کائنات میں کوئی بھی، تو پھر ایک بندہ سوتا تو ہو سکتا ہے 3-4 دن سوتا رہتا، اس کے پاس بیلنس ہی کوئی نہ ہوتا، سونے نظام کوئی نہیں ہے نا، اپنی مرضی سے جو سونا ہے، کھاتا تو اپنی مرضی سے 5 6 ٹائم 7 ٹائم کھاتا رہتا جی۔ کوئی بندہ انلمیٹڈ شادیاں کرتا جس طرح آج کافر کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں مانتے جی۔ نظام وہاں کیا چل رہا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حد ہی کوئی نہیں ہے، نہ نکاح نہ طلاق، جسے مرضی گرل فرینڈ بناؤ، جسے مرضی بوائے فرینڈ بناؤ۔ تو کوئی ہستی ایسی ہونی چاہیے تھی جو بتاتی کہ کھانا ہے تو اس کا اعلیٰ طریقہ کیا ہے، پینا ہے تو اس کا اعلیٰ طریقہ کیا ہے، اگر شادی کرنی ہے نکاح کرنا ہے تو اس کی حد کیا ہے، ازدواجی معاملات ہیں تو اس کی حد کیا ہے۔ انسان حیوانوں کی طرح ہر وقت کھاتا نہ رہے، انسان پرندوں کی طرح ہر وقت ادھر ادھر گھومتا نہ رہے، انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح ہر وقت زمین کے ساتھ چمٹا ہوا سوتا نہ رہے۔ انسان کی طبیعت کے ہر معاملے کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے تھی جو دین اور دنیا میں بیلنس کر کے دکھائے کہ اس طرح کھاؤ اور پیو گے، کھانا پینا جسم کی غذا بھی بن جائے گا، سنت مصطفیٰ بھی بن جائے گا، عبادت خدا بھی بن جائے گا۔ کوئی ہستی ہوتی ایسی تو یہ بتاتی، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا جی۔ اور جڑے نبی نو نہیں مندے نے قسم رب دی عزت دی، انہاں نو نہ کھاؤن دا پتا نہ پین دا پتا۔ اللہ اکبر، رب دی عزت دی قسم جی۔ میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو، توجہ ہے آپ کی؟ بڑی مشہور اور آسان حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، جو سامنے ہے اس سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، نمبر 1، نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، نمبر 3 جو سامنے ہے نا، تمہارے سامنے پڑا ہے وہ کھاؤ، یہ نہیں بھی سامنے لگی بوٹیاں چالاؤ، جو تمہارے مقدر میں آئی ہے وہی اٹھاؤ۔ اللہ، اب ذرا سمجھیے، جدید دور میں چمچ آ گئے کھانے کے لیے، اب بریانی پک گئی ماشاءاللہ، آج بھی آپ کے لیے تیار ہے جی، لنگر شریف حلوہ شریف آ گیا، کوئی بھی چیز، اور وہ نا حضرات گرم تھی بڑی سخت۔ اب حضور کی سنت اور حضور کے طریقے اور حضور کی حدیث کو 1 منٹ کے لیے ایک طرف رکھیں اور آپ اپنے معاملات کے اندر، اس کے اندر بریانی ڈالی، اس کے اندر حلوہ لیا اور چمچ لے کے منہ میں گئے، حلوہ بڑا سخت تھا، گرم، چاول بڑے سخت گرم تھے، زبان پہ پہنچے نا تو پتہ چلا او ہو، اب بندے سامنے بیٹھے ہیں، نہ تو باہر نکال سکتا ہے، اندر لے جائے تو زبان جل رہی ہے، زبان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ جو گرم تھا حلوہ، یہ جو گرم تھے چاول، یہ جو گرم تھی چیز جو آپ نے چمچ میں ڈالی اور منہ میں لے گئے اور منہ میں پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت گرم تھی، اسی طرح ٹھنڈا کر کے اندر لے جانا تھا۔ نبیوں کے تاجدار کے طریقے کی طرف آئیے، سنت کے طریقے کی طرف آئیے۔ چمچ تو ہے کوئی نہیں، اب ہاتھ لگائیں گے اور چاول ہوں گے گرم، حلوہ ہوگا گرم، ہاتھ فوراً کھینچ لیں گے، جو اندر جا کے تیری زبان جلنی تھی اس سے تمہیں مصطفیٰ کی یہ سنت نے محفوظ کروا دیا۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی توجہ تو کیجئے، جو نبوت کو درمیان سے نکال دے وہ کبھی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی آگ کا پجاری بن جاتا ہے، کبھی سورج کو خدا مان بیٹھتا ہے، کبھی چاند کو خدا مان بیٹھتا ہے، کبھی ستاروں کو خدا مان بیٹھتا ہے، اور کبھی کبھی وہ گائے کا
پیشاب تک پینے والا بن جاتا ہے کیونکہ نبوت کو نہیں مانا. اور رب کریم نے اے مسلمان تجھے مجھے وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم نے رب کریم کی وحدانیت کو بھی مانا ہے, انبیاء کی نبوت کو بھی مانا ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانا ہے, اور نبی اور رسول وہ راستہ دیتے ہیں جو بندے کو در در پہ جھکاتا نہیں ہے, وہ راستہ بندے کو سیدھا بارگاہ خدا میں لے کے جاتا ہے. اقبال اپنی بولی میں سے کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ایک کو رب نو سجدہ, اسلام یہی کہتا ہے. سکے ماں باپ کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں, پیر صاحب کو سجدہ کرنا جائز نہیں, صاحب مزار کو سجدہ کرنا جائز نہیں, نہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز, نہ سجدہ عبادت جائز. پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا کہ ادب اور احترام کی وجہ سے کسی ہستی کو سجدہ کیا جاتا, جس طرح یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا, آپ کے والد ماجد نے سجدہ کیا, جس طرح آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا, یہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت پچھلی شریعتوں میں بھی صرف اللہ کی ذات کے لیے تھا, اور سجدہ تعظیمی بعض ہستیوں کو ہوا ہے پچھلی شریعتوں میں, اور حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی کسی انسان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. سجدہ عبادت کریں گے کسی انسان کو, زندہ یا مردہ کو, قبر کو یا پتھر کو, تو پھر تو ہوگا شرک کہ اسے خدا سمجھ رہے ہیں, عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں, اور سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. علماء مفتیان کرام بیٹھے ہیں, سجدہ تعظیمی بھی اس شریعت میں جو شریعت آپ کی اور میری ہے, جو حضور نے ہمیں عطا کی ہے, اس میں حرام ہے. تو یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے جو تمہیں کسی پتھر اور کسی آگ اور کسی چاند ستارے کے سامنے نہیں جھکاتی, تمہیں جھکاتی ہے تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکاتی ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اب بھارا تو ہے نا, قرآن پہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, جی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے. اگلے لفظ کیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بڑا بھارا کام ہے, نماز بڑی بھاری جی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بھاری ہے. یا اللہ یہ بھاری ہے تو پھر بہت سارے لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ تو قرآن نے آگے استثناء بیان کیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, بڑی بھاری ہے لیکن جن کے دل جھکنے والے ہوں گے ان عاجز لوگوں پہ بھاری نہیں ہوگی. اور کملی والے نے نکھیڑ کے رکھ دیا. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم میں ہے, فرمایا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافق پہ بھاری. فجر اور عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہے. یہ بھاری ہے لیکن مومنوں پہ نہیں, منافقوں پہ ہے بھاری. ایڈا سوکھا کام نہیں 5 ٹائم رب دے بوئے تے آنا. خوش نصیب لوگ ہیں جو چنے جاتے ہیں, جی جو چنے جاتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. تو گرامی قدر حضرات, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یعنی جنہوں بھارا سمجھتا ہوں بہت اوکھا کم میں, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور جڑا در در تے ون جھکنا ہی نا, ہندوؤں دا مٹھے دا خدا ہور, نمکین دا ہور, بادلاں دا ہور, سمندر چون تا خدا ہور, شادیاں کرانی ہون تو انہوں دا خدا ہور, ہر مسئلے دا خدا ہور. اے مومن مسلمانہ دا ایک اللہ وحدہ لا شریک خدا ہے جڑا اتنا کامل ہے, جیو جی ابھی مومن دا مسئلہ ہوئے میرے رب دی ذات اپنی رحمت اور کرم نال حل فرما دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تاکید, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں پہنچے تھے کہ نبی اور رسول کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان بے لگام گھوڑا نہ بن جائے کہ سوئے تو سوتا رہے, کھائے تو کھاتا رہے, پیے تو پیتا رہے, شادیاں کرے تو انلیمیٹڈ کر دے,
بچے پیدا ہو جائیں تو اسے تمیز ہی نہیں ہے کہ تربیت کیسے کرنی ہے. تو نبی اور رسول ان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دنیا نے چونکہ کھانا تو تھا نا، تو کچھ ہستیاں ہوتی جو کھانے کا طریقہ بتاتی، کچھ ہستیاں ہوتی جو پینے کا طریقہ بتاتی، کچھ ہستیاں ہوتی جو ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی وجہ ضرورت نبوت کی کہ نبی کیوں بھیجے گئے، رسول کیوں بھیجے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کتاب صرف آ جاتی نا، اگر صرف کتاب آ جاتی تو مسئلے تو لکھے ہوتے. اس طرح میں نے پہلے اشارہ دیا آپ کو کہ قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، کتاب آ جاتی، حکم ہوتا نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھنی ہے. حکم تو ہے، قولی حکم تو ہے، لیکن فعلی پریکٹی طور پہ، عملی طور پہ کر کے دکھانے والا بندہ کوئی نہ ہوتا کہ پڑھنی کیسے جی. تو دنیا کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا. تو نبی اور رسول اس لیے بھیجے گئے کہ وہ رب کے احکام بتاتے بھی ہیں اور ساتھ عمل کر کے دکھاتے ہیں. کہ ہر نبی کر رہا عصا مبارکہ سے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارکہ سے دریا کے اندر، سمندر کے اندر خشک راستے بنائے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو اپنے بغل میں لے جا کے باہر نکالا، وہ چمکنے لگا. لیکن پیارے کلیم اللہ تشریف لے گئے، آج چمکتا ہوا. ان کا دست اقدس دنیا میں موجود نہیں. آج ان کا عصا دنیا والوں کے لیے پانی جاری کوئی نہیں کر رہا. آج ان کا عصا دنیا والوں کے لیے دریا کے اندر خشک راستے کوئی نہیں بنا رہا. نبی اور رسول رہے، ان کے معجزے رہے، نبی اور رسول تشریف لے گئے، معجزے باقی ان کے بعد نہیں رکھے گئے. یہ ختم الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فیض اور نور تو دیکھو. مصطفیٰ کو گنبد خضرا میں چلے گئے، لیکن مصطفیٰ کا زندہ معجزہ قرآن ہر مومن کے سینے میں بھی موجود ہے، مسلمان کے گھر میں بھی. زندگی کیسے گزاری؟ دو چار باتیں تو آپ کو انجیل وغیرہ میں مل سکتی ہیں، لیکن تفصیل نہیں. لیکن یہاں میں صدقے جاؤں غلاموں سے جنہوں نے حضور کو نبی مانا تو ہم نے بھی ہے نا، لیکن ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر نے دیکھ کے مانا. جی انہوں نے صرف دیکھ کے نبی نہیں مانا، انہوں نے نبی کی ہر ادا کو جانا بھی، مانا بھی، اور زندگی میں یوں لاگو کیا کہ بعد میں وہی تحریر کی صورت میں لکھ کے حضور کی امت مسلمہ کے لیے قیامت تک سیرت کا نمونہ بن گئی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک بندہ آیا، صحیح بخاری میں موجود ہے. اس نے کہا کملی والے کی داڑھی مبارکہ کتنی تھی؟ حضور کی داڑھی کتنی تھی؟ عبداللہ بن عمر نے اپنا قبضہ لیا، اپنا ہاتھ، یہ مٹھ قبضہ اپنی داڑھی پہ رکھا. قبضے میں جو بال آئے نا وہ کر کے دکھائے. فرمایا جس طرح یہ میرے قبضے میں بال آئے ہیں نا، جتنی یہ داڑھی ہے کملی والے کی داڑھی مبارک بھی ایسے ہی قبضے کے مطابق تھی. اللہ اکبر. حضرت خباب حضور کے صحابی ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی. کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ ظہر عصر میں حضور قرات کرتے تھے. اور آپ سارے جانتے ہیں ظہر اور عصر میں قرات امام صاحب کریں دیتے ہیں، نہیں آہستہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کرتے ہیں، کرنے کا انکار نہ کریں. تو ان نے پوچھا حضور کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے. آپ نے بھی جواب یہ نہ تھا، کرتے ہیں لیکن آہستہ. تو یہی سوال تو سائل نے کیا. اس نے کہا حضرت خباب جب حضور آہستہ کرتے تھے تم پیچھے کھڑے ہوتے تھے، حضور کی پشت انور تمہاری طرف، حضور کا چہرہ انور قبلے کی طرف، تم پیچھے ہو، حضور کا چہرہ انور آگے ہے اور اونچا تو حضور پڑھ کوئی نہیں. تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ قرات کر رہے ہیں؟
سوال تو بنتا ہے. اب جنہوں نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، صرف کلمہ پڑھ کے بات ختم نہیں انہوں نے کر دیا. باب ذی وقار انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمے کے احکام کو سمجھا، محفوظ کیا. حضور کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے حضور کی سیرت محفوظ ہوئی ان ہستیوں کی وجہ سے. گرامی قدر حضرات، حضرت خباب کہنے لگے کرتے تھے. تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ کہا میں دیکھتا تھا نماز میں حضور کی داڑھی مبارکہ ہل رہی ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی نمازیں کوئی پڑھ سکتا ہے آج؟ جی ایسی کوئی آج پڑھ سکتا ہے جیسی نمازیں حضور کے صحابہ نے پڑھی ہیں؟ حضور کی اتنی محبت میں ڈوب کے کہ پڑھ نماز رہے تھے اور تک مصطفیٰ کے چہرے انور کو رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کی نمازوں میں کوئی خشوع میں کمی تھی، کوئی خضوع میں کمی تھی. اللہ اکبر کبھی نہیں. نماز بھی ان کی اعلیٰ درجے کی. اس کا مطلب ہے اصل خشوع و خضوع نماز کا ہے یہی کہ نماز میں خیال عبادت خدا بھی رہے اور خیال جمال مصطفیٰ بھی رہے. رب کی عبادت کی طرف بھی دھیان ہو اور مصطفیٰ کی اداؤں کی طرف بھی دھیان ہو. یہ اب کبھی پڑھے نا اس انداز میں نماز سنت کے مطابق، صحیح عین سنت کے مطابق، پھر لطف آئے گی. وہ بیٹھے ہیں شاہ صاحب چکرالے میں نے درس دیا تو مسلم شریف کی یہ حدیث پیش کی میں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کتنی ہڈیوں پر؟ 6 ہڈیوں پر. 2 پاؤں کی، 2 گھٹنوں کی، 2 ہاتھ کی اور چہرے کو گنا گیا 1. اس میں پیشانی اور ناک دونوں لگانا ہے. فقہائے حناف کے نزدیک واجب ہے ناک کی ہڈی بھی لگنا اور پیشانی بھی لگنا. جی تو آقا نے فرمایا مجھے 6 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 4 2 گھٹنے 6 اور چہرہ اور پیشانی یہ 8 بنی اور چہرے کو چونکہ 1 گنا گیا وہ 7 ہڈیوں پر حضور نے فرمایا مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب جب آپ ان 7 ہڈیوں کو حضور کے حکم کے مطابق سجدے میں لگائیں گے نا، ہڈیوں کو بھی لطف آئے گا اور مصطفیٰ کی ادا کا تمہیں بھی لطف آئے گا. کسی دا گوڈا ڈنگا، کسی دا متھا پورا کوئی نہیں لگا پیا، کسی دے پچھو پیر چکے پین، اس لیے ابھی سنت کی لذت سے کامل طریقے سے محروم ہو. جس دن 7 ہڈیوں پہ حضور کے طریقے کے مطابق صحیح سجدہ کیا اس دن پتہ چلے گا مصطفیٰ صرف تیری جلد کو نور نہیں دے گئے، وہ تو تیری ہڈیوں کو بھی نور بنا گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. گرامی قدر حضرات، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضور کی امت کے لیے چونکہ محفوظ کروائی گئی کہ قیامت تک حضور کی امت نے چلنا ہے، قیامت تک. تو کوئی یہ نہ کہے کہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے تو لگا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تاجدار ختم نبوت کی شان والے نبی کا کھانا کیسا تھا. باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں حضور نے کون سی چیز کھائی، کب کھائی، کس وقت کھائی، کس چیز کے ساتھ کھائی، کس برتن میں کھائی، وہ برتن کس کا تھا، اس برتن میں لے کے کون آیا، حضور نے کون سے رنگ کا کپڑا پہنا، کب پہنا، کیسی چادر اوڑھی، اس کا رنگ کیسا تھا، اس کا انداز کیسا تھا. جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہ لیتے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو حضور کی امت نے محفوظ کیا. اس لیے میرا رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. حضور کی سیرت کو محفوظ رکھوایا گیا. کسی نبی اور رسول کی سیرت تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہے جتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ
محفوظ ہے۔ اب نتیجہ کیا سامنے آیا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ضرورت نبوت، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہوتی جو ہمیں زندگی گزارنے کا وہ انداز بتاتی، جو انداز اتنا سونا ہوتا کہ ہمارا کام بھی ہو جاتا اور رب کریم کا ہم پر فضل اور انعام بھی ہو جاتا۔ صرف کام نہ ہوتا بلکہ رب کا فضل اور انعام بھی ملتا اسی کام میں، جب وہ کام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے، صحابہ کے باہر جا رہے ہیں، ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی سے اترا، بڑا بھاری بھرکم جوان تکڑا بندہ۔ صحابہ کے باہر نے دیکھا اسلام کے لیے اپنی جرت، اپنی بہادری اور اپنے وجود کو پیش کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جو کچھ صحابہ کے بار کہہ رہے تھے، تو نبیوں کے تاجدار نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے بچوں کو کسی کے سامنے اور اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ میں کما کے لے آتا ہوں، نہ مجھے لوگوں سے مانگنا پڑے نہ میرے بچوں کو مانگنا پڑے۔ فرمایا یہ اس لیے نکلا ہے کہ یہ جب باہر جائے تو رزق حلال کمائے۔ فرمایا یہ حلال کمانے کی نیت سے نکلا ہے اور ہاتھ پھیلانے والے عمل سے بچنے کی نیت سے نکلا ہے، اپنے بچوں کو صحیح رزق دینے کی نیت سے نکلا ہے، تو یہ کاروبار اور محنت مزدوری کرتا رہے گا، میرا رب سے جہاد کا اجر عطا فرماتا، کام بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ہو جائے۔ ہستی ایسی ہونی چاہیے تھی جو ایسا طریقہ عطا کرتی جہاں دنیا کے کام بھی ہوتے اور ساتھ ساتھ رب کی رضا بھی ملتی۔ تو وہ ہستیاں دنیا میں نبی اور رسول بنا کے بھیجی گئیں جنہوں نے دنیا کے اندر آ کے کائنات عالم کے لوگوں کو یہ انداز دیا۔ پھر گرامی قدر حضرات، انسان جتنا بھی پڑھ لکھ جائے نا، عام انسان کی بات کر رہے ہیں، جتنا بھی عقل و شعور والا ہو جائے، جتنی بھی تحقیقات کر لے، علماء بیٹھے ہیں پوچھئے ان سے، عقائد کی تمام کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ، ملائکہ کے علاوہ کوئی مخلوق معصوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معصوم ہے انبیاء کرام علیہ السلام یا ملائکہ۔ آپ نے یہاں سے کسی کو لیڈر مان لیا، محمدی کمیونٹی سے، باہر دور نہیں جاتے، حالات بڑے سخت ہیں، اپنے گھر سے کسی کو لیڈر مان لیا، اندھا دھن مان لیا کہ بھائی میں نے ہر کام وہ کرنا جو میرا لیڈر کرے گا۔ اب اگر لیڈر صاحب سے ہی غلطی ہو گئی، پیچھے قوم تو پھر گئی نا جی۔ تو عام انسان کے اندر یہ کوالٹی رکھی نہیں گئی کہ وہ معصوم عن الخطا ہو، لہذا عام انسان جتنا بھی پڑھ جاتا، تحقیق کرتا، کہیں نہ کہیں اس نے بھٹک جانا تھا۔ کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے تھیں جو معصوم عن الخطا ہوتی، جو بھٹکنے سے پاک ہوتی، جو گمراہیوں سے پاک ہوتی، تاکہ ان کا ہر عمل کائنات کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا جاتا۔ اور وہ لیڈر، وہ ہستیاں جن کی ذات کے اندر گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور آپ کہیں حضرت یہ فرشتے بھی تو ہیں، تو میں عرض کروں گا فرشتے ہیں تو صحیح، لیکن فرشتوں میں ایک یہ صفت تو ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن باقی صفات تو فرشتوں میں نہیں ہیں نا، جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں جی۔ تواڈے جو کوئی بھوک ہوئے، دوسرا مسلمان بھوک محسوس کردہ انہوں کھانا کھلیندہ، چونکہ آپ کدی نہ کدی بھوک محسوس کردہ تے اج ادھی کر رہا کھاندہ نا جی۔ عام انسان کھاتا ہے تو یہ کسی کی بھوک محسوس کر سکتا ہے، لیکن غور تو کیجئے، توجہ تو کیجئے حضرات، توجہ تو کیجئے، فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بچوں کی کیا ضروریات ہیں فرشتے اس سے پاک، رشتہ داروں کی کیا ضروریات ہیں فرشتے اس سے پاک، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، یہ معمولات ہی نہیں ہیں ان کی زندگی میں۔ تو اگر فرشتے دنیا میں آ جاتے،
نبی بن کے اور فرشتے دنیا والوں کو شریعت کے احکامات بتاتے اور لوگ پوچھتے یا آپ بتا رہے ہیں کھانا اللہ کے حکم کے مطابق کھائیں، پانی اللہ کے حکم کے مطابق پئیں، تو ہمیں ذرا پانی پی کے دکھائیں، کھانا کھا کے دکھائیں۔ تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام بھون کے لائے تھے گوشت، تو انہوں نے ہاتھی کا کوئی نہ کیتا فرشتے ہم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، چونکہ بشری لباس ہے چان اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے سامنے کھانا رکھ دیتا، انہوں نے کہا جی اسی تو کھاؤ تو ہی پاک ہاں، اسی تو ملائکہ۔ اگر فرشتے نبی بن کے دنیا میں آ جاتے اور آپ کو اور مجھے شریعت کے احکامات بتاتے اور ان کی ذات کے ساتھ جو صفات ہی نہیں رکھی گئی، یعنی کھانا پینا، ازدواجی معاملات، دیگر بہت ساری چیزیں، ان میں سے کسی عمل کے متعلق ہم نے رہنمائی لینی ہوتی، تو پھر فرشتہ عملی طور پر وہ کر کے نہ دکھا سکتا، کیونکہ اس کی ذات کے اندر کھانے پینے کا شہوت کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا۔ تو رب نے پھر فرشتوں سے زیادہ صفات نبیوں اور رسولوں کو عطا کی، تاکہ وہ کائنات والوں کو صرف ایک کام کا یا ایک صفت کا فیض نہ دیں، بلکہ جس فیض کی ضرورت ہو رب کا نبی اور رسول وہ فیض امتیوں کو عطا فرما دیں۔ فرشتوں کے معاملات ایک حد تک ہیں، لمیٹڈ ہیں جی۔ تو فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے حکم سے عبادت کر رہا ہے، جو اس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اور وہ کرتا رہے گا قیامت تک۔ لیکن انسانی زندگی میں بہت سارے تغیرات اور بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر عجیب انداز ہے، فرشتوں میں ایسا نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ فرشتوں میں ایسا نہیں ہے۔ انسان میں ایک عجیب انداز ہے، یہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ، پھر تھوڑا بڑا لڑکپن کی طرف، پھر جوانی کی طرف جی، پھر جوانی سے ادھیڑ عمر کی طرف، پھر آگے چلتے چلتے بوڑھا شیخ فانی ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے، جو نہیں کہ ایک بندہ پیدا ہوا تو پہلے دن ہی وہ باپ ہی بن گیا، دادا بھی بن گیا، پردادا بھی بن گیا۔ پہلے بچپن ہے، بچپن کے بعد پھر لڑکاپن، پھر جوانی، پھر آگے چلتے چلتے۔ فرشتوں کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے اس طرح۔ ایک فرشتہ پیدا ہوا تو چھوٹا سا تھا، 6 مہینے کے بعد فرشتہ بڑا ہو گیا، 2 سال کے بعد اور بڑا ہو گیا جی، 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد فرشتہ جوان ہو گیا۔ ایسے معاملات نہیں ہیں۔ ضرورت نبوت اس لیے بھی تھی دنیا والوں کو، نبی کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ انسان کی تخلیق، انسان کی عمر، انسان کی زندگی وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنی تھی، اور فرشتہ پیدا ہوتا ہے جس حال میں ہوتا ہے اسی حال میں زندگی گزارتا ہے۔ انسان کی زندگی میں 24 گھنٹوں میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو کوئی ہستی ایسی ہونی چاہیے تھی جو ہر تبدیلی میں خدا کے دین کا نور سے عطا کرتی۔ زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ اللہ اکبر۔ جتنی تبدیلیاں آئیں جی، جتنی تبدیلیاں آئیں انسانی زندگی کے اندر، نبیوں کے تاجدار نے ان تمام تبدیلیوں کے مراحل کا جو حسن والا طریقہ تھا وہ اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ تو حضور کی سیرت بھی محفوظ رکھی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ کیونکہ قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اور قبلہ ناصر صاحب حضرت صاحب کو بلا تاخیر دعوت خطاب دیں گے تاکہ وقت مقررہ پر ہمارے معمولات ہوں۔ اللہ پاک جملہ علماء کرام میرے دائیں بائیں کثیر تعداد میں دور و نزدیک سے تشریف لائے۔ میں انشاءاللہ آخر میں سب کو شکریہ ادا کروں گا۔ فی الوقت جتنے علماء کرام آئے، احباب آئے، تمام کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔